بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے عمل پر بات کریں گے جو بظاہر تو چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات ہماری پوری زندگی کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم میں سے اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر در حقیقت یہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد سونے کے عمل کی۔ جی ہاں، اکثر لوگ فجر پڑھ کر فوراً اپنے بستروں میں واپس چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، اب آرام بھی کر لیا جائے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا اس معمولی سے نظر آنے والے عمل کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ فجر کے بعد جاگنے سے ہمیں کون سی نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کا وقت، خصوصاً فجر کے بعد کا وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ خصوصی دعا فرمائی کہ ان کے دن کا آغاز بابرکت ہو۔ لیکن افسوس، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم فجر پڑھ کر واپس سونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو نیند کا غلام بنا لیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ فجر کے بعد جاگنا صرف نیکی نہیں بلکہ کامیابی کی بھی کنجی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سونے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے عرض کیا کہ ہمیں آرام کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اکثر بزرگ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دن کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے اس کا دن خیریت اور برکت سے گزرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فجر کے بعد واپس بستر پر چلے جاتے ہیں، ان کا دن سستی، بے برکتی، بدمزگی سے بھرا ہوتا ہے۔ رزق کی تنگی، دل کی بے چینی اور زندگی کی مشکلات دراصل ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ دوستو، ایک واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے دل کو ہلا دے گا۔ بغداد کے ایک بزرگ عالم دین تھے جنہیں لوگ امام وقت کہتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے ایک دن ان سے پوچھا، حضور والا، آپ کی زندگی میں اتنی برکت کیسے ہے؟ نہ آپ بیمار ہوتے ہیں، نہ آپ کے رزق میں کمی ہے، نہ آپ کے چہرے پر کبھی مایوسی دیکھی گئی ہے۔ استاد صاحب نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، میری برکت کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے 25 سال سے فجر کے بعد بستر کو چھوا تک نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ صبح کا وقت کائنات کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جو شخص اس وقت کو ضائع کرتا ہے گویا وہ اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر رہا ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ ایک مرتبہ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، صبح کا وقت تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کسان فجر کے وقت ہی کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ آپ رک کر فرمانے لگے، اے بھائی، اتنی صبح کام پر لگ گئے ہو؟ کسان نے جواب دیا، حضرت، سورج نکلنے سے پہلے زمین کو جگانا میرے رزق کی ضمانت ہے۔ اگر میں آج سستی کر لوں تو کل بچوں کے لیے روٹی نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آنسو سے کہا، کاش مسلمان بھی اپنے دین کے معامل میں اتنا سنجیدہ ہو جائے جتنا یہ کسان اپنے رزق کے لیے ہے۔ فجر کے بعد جاگنے کے لیے بے شمار فوائد ہیں، نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ سائنسی اعتبار سے بھی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جاگنے سے دماغ تازہ ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور انسان جسمانی طور پر چاق و چوبند رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ صبح بہت جلدی جاگتے ہیں، اور ہم جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں تو فجر کے بعد جاگنے کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بات چیت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، سورج نکلنے تک مسجد میں قیام فرماتے، پھر اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے دن کا آغاز فرماتے۔ یہ عمل ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ فجر کے بعد سونا نہیں بلکہ جاگنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور رزق حلال کے لیے کوشش کرنا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور کامیاب زندگی کا ذریعہ بھی۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس نے صبح کو قید کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو آزاد کر دیا، اور جس نے صبح کو ضائع کیا اس نے اپنے نصیب کو خود ہی قید کر لیا۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک کے ہاتھ میں روشنی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سیاہی۔ وہ زمین پر آئے اور فجر کے وقت جاگنے والوں کی پیشانی پر روشنی لگانے لگے۔ جو لوگ سو رہے تھے ان کے چہروں پر سیاہی ڈال دی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً توبہ کی اور کبھی فجر کے بعد نہ سویا۔ شیطان فجر کے بعد سونے والے کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر اس شخص کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو فجر کی نماز نہ پڑھے یا سستی کرے۔ ذرا سوچئے، جب شیطان انسان کے کان میں نجاست کر دے تو اس کا دن کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ ایک دکاندار تھا جو ہمیشہ فجر کے بعد دکان کھولتا تھا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، اتنی صبح گاہک کہاں سے آ گئے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، گاہک آئیں یا نہ آئیں، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن برکت صبح کے وقت میں ہے۔ چند سالوں میں وہ دکاندار ایک بڑا تاجر بن گیا۔ لوگ حیران تھے، لیکن اس کا راز وہی صبح کی برکت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے جڑی ہوئی تھی۔ آئیے اب ہم ایک لمحے کے لیے غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کے بعد جاگتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو فجر پڑھ کر سوتے نہیں بلکہ اپنے دن کا آغاز عبادت، ذکر اور کوشش سے کرتے ہیں؟ شاید 10% بھی نہیں۔ اس لیے ہم نیل پر یہی لکھا گیا کہ 90% لوگ نہیں جاگتے، کیونکہ واقعی 90% لوگ اس سنت، اس برکت اور اس راز سے غافل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی صبحوں کو بیدار کریں اور اس مبارک وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، جب فرشتے گواہی دے رہے ہوتے ہیں اور جب دعا کو خاص قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آسانی ہو، ہمارے دل مطمئن ہو، ہمارے گھروں میں بھی برکت ہو، ہمارے رزق میں فراوانی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کے بعد سونا بالکل ترک کر دیں۔ یہ قربانی بظاہر چھوٹی حد، لیکن اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ آج ہی فیصلہ کر لیں، کل سے نہیں، پرسوں سے نہیں، آج سے فجر کے بعد سونا چھوڑ دیں، چاہے صرف 10 منٹ کے لیے صحیح۔ جاگیں، ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں، دعائیں مانگیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں فجر کے بعد بیدار رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی نیندوں پر قابو پانے کی طاقت عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیری رضا کے لیے آرام کو قربان کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک بھی پہنچائے، شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی اپنی زندگی بدل لے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسے ہی مزید علمی، روحانی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی موضوعات پر ویڈیو ملتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔